بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الفضل بيد الله إن شاء الله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اس میں زیرو ویزیبلٹی تھی، لیکن چونکہ آج کا دن اناؤنس کیا گیا تھا لہٰذا وداؤٹ اینی تمہید میں ہاؤس اوپن کرتا ہوں فار پلانس. کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں. پولیس کا فرض ہے لوگوں کے کاروبار، جان و مال، عزت و آبرو کا تحفظ. پولیس جہاں پہ یہ اپنا فرض ادا کر رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ عوام کی ذمہ داری بھی بنتی ہے، اور وہ عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں پہ بھی آپ کو مشکوک کوئی شخص نظر آئے، کوئی چیز نظر آئے، کوئی ایسی ایکٹیویٹی نظر آئے تو وہ لازمی وہ آپ اپنے پولیس افسران کے نوٹس میں لگائیں، تھانے یا سرکل ہیڈ کوارٹر کے ان کے نوٹس میں لگائیں کہ علاقے کے اندر اگر کوئی مل ہے، کوئی مزارے والے کھاتے میں ہے، کوئی ڈیرا جات ہے، یا کسی نے اپنا گھر کرائے پہ دیا ہوا ہے تو اس کی رجسٹریشن کروانا فرض ہے. اگر وہ رجسٹریشن نہیں کرواتا اور وہ بندہ اس بندے کو تو مالک کو 20,000 30,000 روپے میں کر رہا ہے رینٹڈ بلڈنگ کی کرائے کی مد میں، لیکن ہو سکتا ہے وہی اس کے اپنے علاقے میں جرائم کی وجہ بن رہا ہو. تو میں آپ تمام لوگوں سے میں امید بھی رکھتا ہوں کہ اس سلسلے میں جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی کرایہ دار کسی بھی جگہ پہ کسی بھی صورت میں موجود ہے اور ایک ایسا شخص ہے جو کہ مشکوک ہے یا ایسا شخص جو یہاں پہ نیا آیا ہے تو اس کو لازمی پولیس کو بتائیں. میں نے پبلک لیزان کونسلز کو بنانے کا کل حکم دیا ہے، اور جو یہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسلز ہیں جو کہ علاقے کے مشران کو اکٹھے کر کے ان کے ذریعے جو مسائل ہیں علاقے کے ود ریفرنس ٹو فیملی ڈسپیوٹس یا لوکل ڈسپیوٹس جو کہ بیسیکلی ایک دیوانی نوعیت یا سول نیچر آپ کہہ سکتے ہیں، دو پارٹیوں کو بٹھا کر وہ حل ہو سکتے ہیں، اس کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ. یہ ڈی آر سی اور پی ایل سی جو فورمز ہیں یہ جلد ترتیب دیے جا رہے ہیں تاکہ عوام کو ایک بہتر فورم مل سکے کہ وہ مل بیٹھ کر اپنے مسائل بذریعہ تھانہ سپرویژن یا بذریعہ پولیس آفیسر جو موجود ہیں سرکل میں ان کی سپرویژن میں حل ہو سکے. یہ پولیس رولز 1934 کہتا ہے کہ وداؤٹ دا پبلک کوآپریشن نو پولیس آفیسر کین ڈو افیکٹو پولیسنگ. تو یہ جو کھلی کچہری کا انعقاد ہے یہ ایک موقع ہے کہ آپ اپنے علاقے کے مسائل میرے نوٹس میں لگائیں ود ریفرنس ٹو کرائم پریونشن ڈیٹیکشن. اپارٹ فرام دس یہ ایک موقع ہے کہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں. آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جناب پولیس کے تمام محکمے کے جو اہلکار ہیں وہ ڈیوٹی تو اچھی کر رہے ہیں لیکن فلاں لوکیشن پہ ان کی پیٹرولنگ نہیں ہے، اور اسی علاقے میں جرائم پیشہ لوگ منشیات یا تو بیچتے ہیں یا خدا نخواستہ وہاں پہ جوا ہوتا ہے یا ایسے کوئی سوشل ایونٹس والے کرائم ہوتے ہیں. تو یہ چیز بھی بتا کر آپ اپنے اس فورم پہ جو کھلی کچہری کا فورم منعقد کیے جا رہا ہے اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کی 3 صورتیں ہیں. غلط چیز ہوتے دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اپنی زبان سے دار دو، بھائی بند کر دو، اسے نہ کرو، اپنی زبان سے روکے. اور تیسرا ہے اپنے دل میں برا محسوس کریں، لیکن وہ ایمان کی سب سے کمزور ترین ایک کیفیت ہے. تو میں آئیے آپ کو دعوت دیتا ہوں، آج میں آپ کے سامنے موجود ہوں اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ اگر آپ کو کہیں پہ بھی کوئی پتہ ہے کوئی چیز ہے آپ مجھے آگے تشریف لائیں، آپ لکھ کر اپنی پلینٹ لائیں، اپنی کمپلینٹ پیش کریں. ایسے تمام علاقے جو وہ پولیس کی نظر سے چھپے ہوئے ہیں، جرائم پیشہ افراد کی وہاں پہ موجودگی ہے یا جوا ہو رہا ہے، وہاں پہ منشیات بک رہی ہے یا اس لحاظ سے کوئی بھی چیز ہے، وہ انفارمیشن دیں گے تو ہم آپ کے شانہ بشانہ جس طرح پولیس رولز کہتا ہے کہ پبلک کوآپریشن کے بغیر افیکٹو پولیسنگ نہیں ہو سکتی کسی بھی گیون علاقے میں، تو یہ عوام اور پولیس ساتھ ساتھ ہیں. یہ آپ کے شہر کے لوگ ہیں اور آپ کے
بعض ریلیٹیوز ہیں جو کہ ایفرٹ کر رہے ہیں کرائم پریونشن اینڈ ایکشن کی. میں نے دوبارہ یہ الفاظ بولتا ہوں کہ پولیس کا فرض ہے آپ کے کاروبار، جان و مال، عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے دن رات ایک کرنا. جب یہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں آپ کی شمولیت بذریعہ کوآپریشن، اور وہ کوآپریشن کیسے ہونا ہے؟ آپ نے انفارمیشن دینی ہے جرائم پیشہ لوگوں کے بارے میں یا جرائم پیشہ پیٹرن کے بارے میں کہ فلاں گلی میں تو آپ کی رائڈر آتا ہی نہیں ہے، فلاں محلے میں تو جی آپ کی پیٹرولنگ جاتی نہیں ہے، تو اس علاقے میں فلاں کرائم بنپ رہا ہے. تو میں آپ کے سامنے موجود ہوں جناب، اور ہاؤس اوپن بھی رکھتا ہوں. جس نے بھی کوئی کمپلینٹ کرنی ہے وہ تشریف لائیں اور اپنی کمپلینٹ پیش کریں پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں تمام میڈیا کی طرف سے بالخصوص میں ایکسپریس پورٹل کے حیثیت سے آپ کو ویلکم کہتا ہوں. ماشاءاللہ خوش آمد نہیں ہے، یہ ہماری اہل علاقہ کی اہل ضلع کی خوش قسمتی ہے کہ آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، بہت پیارے ہیں، بڑی اچھی باتیں کی ہیں، لیکن کچھ گزارشات ہیں، کچھ تحفظات ہیں میرے ذاتی بھی اور بالعموم عام لوگوں کے بھی. تو سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ اوپن ڈور پالیسی کا آپ نے ذکر کیا ہے، آئی جی صاحب نے حکم دیا ہوا ہے. میں بحیثیت رپورٹر ایکسپریس نیوز 2 دن پہلے ٹائم پہ ڈی ایس پی صاحب کے دفتر گیا ملاقات کرنے کے لیے. ان کے ریڈر صاحب نے کہا کہ وہ استراحت فرما رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اوپن ڈور پالیسی یہ ہے کہ ایک ایکسپریس کا رپورٹر ڈی ایس پی صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ڈی ایس پی صاحب استراحت فرما رہے ہیں. چلو میں نے غصہ نہیں کیا، وہ کام اس لیے میں گیا تھا کہ ہمارے ایک اینکر ہیں 42 کے سٹی 42 کے، ان کا پرس جو ہے نا بغیچی روڈ سے بالکل مغرب کی اذان کے فوری بعد 2 ڈاکوؤں نے چھین لیا. انہوں نے مجھے فون کیا، میں نے کہا کہ آپ نے 15 پہ کال نہیں کرنی، کیونکہ میں پولیس کا حمایتی ہوں، پولیس کا سپورٹر ہوں. میں بس جو تکلیف ہے وہ آپ سے گوشت گزار کر رہا ہوں. جی دوسرے نمبر پہ 2 سال پہلے ڈی پی صاحب رمضان کے مہینے میں سحری کے ٹائم 12 ڈاکو میرے گھر میں آ گئے تھے. الحمدللہ قرآن پاک میری مسز پڑھ رہی تھی، بچے پڑھ رہے تھے، ان کی برکت سے ان کا فائر کیا ہوا کوئی بھی فائر نہیں چلا. تو ہم نے ہمت کر کے پوری فیملی نے ان کو پکڑ کے حوالہ پولیس کیا. وہ اب جو ہے نا ہمیں قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، ہمارے گھر آ کے باہر فائر کرتے ہیں. ڈی ایس پی صاحب سے بھی پہلے کہا ہے، پولیس والوں کو بھی کہا ہے، ڈی پی صاحب سے بھی کہا تھا. انہوں نے کہا کہ ان کو سب کو دوبارہ اندر دے دو، وہ آگے ہوئے ہیں باہر. لیکن آج تک ان کو اس کے باوجود کبھی گرفتار نہیں کیا، ان کی ایکسپریشن نہیں کی. ڈی پی صاحب نے انعام کے طور پر میری اسناد بنائی ہوئی ہیں، یہ آپ کے ریڈر شبیر صاحب اس کے گواہ ہیں. مجھے انہوں نے بم اسلحہ رائفل دینے کا ڈی پی صاحب نے وعدہ کیا کہ میں گھر آ کے دوں گا، لیکن مصروفیت کی وجہ سے وہ میرے گھر نہیں آ سکے. لہٰذا یہ آپ پہ وہ قرض ہے تو وہ میرا انعام تعریفی سندیں اور وہ جو ماں اسلحہ لائسنس مجھے دیا جائے اپنی حفاظت کے لیے. دوسرے نمبر پر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اوپن ڈور پالیسی کو نا زیادہ سے زیادہ جو ہے نا لوگوں کو آگاہ کیا جائے. لوگ ڈرتے ہیں ابھی بھی پولیس سے، ابھی بھی ڈرتے ہیں، ان کا کوئی پریشان حال نہیں، وہ ڈرتے ہیں. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے یہ کہہ کر اجازت چاہتا ہوں کہ میری جو گزارشات ہیں ان کو نہ کمپلین نہ سمجھیں، ریکویسٹ سمجھیں. میرا ایک لائسنس جو ڈسیبل پرسن کو ملتا ہے ڈی ایس پی ٹریفک نے آج تک مجھے نہیں دیا. بس یہی کہتے ہیں کہ آپ پھر آئیں دوبارہ آئیں، پھر آئیں دوبارہ آئیں. سر وہ پیسے لیتے ہیں. 1 مہینے میں نے کیلکولیٹ کیا 15 سے 20 لاکھ روپیہ لائسنس کی مد میں ٹریفک ڈی ایس پی کے دفتر میں پیسے جاتے. میں پیسے نہیں ڈسیبل پرسن کا جو لائسنس ہے بنا سکتے ہیں اس کے حوالے کیا جائے. ساتھ جو ان کے ساتھ جو پچھلے ڈی پی صاحب نے وعدے کیے مجھے فوراً خدا تک کیا ہے تاکہ ان کو تکمیل کے لیے ہم اقدامات اٹھائیں. ڈی ایس پی صاحب جو یہ قتل کی دھمکیاں ان کو دے رہے ہیں 395 ریفرنس اس کے متعلق مجھے فوراً رپورٹ پیش کریں اور تاکہ اس کے بارے میں جو احکامات صادر کی جا سکیں. میں جی آپ لوگوں کے نوٹس میں لگانا چاہتا ہوں، یہ کھلی کچہری جو ہے مقصد یہ ہے
کہ آپ لوگ اپنے علاقے کے مسائل بتائیں تاکہ ایک کلیکٹیو وزڈم کے تحت ہم اس علاقے کی بہتری کے لیے بھی کام اقدامات کر سکیں. اگر سر آپ کا کام ہو گیا ہے، میں نے آپ کے بارے میں، میرا لیڈر آپ سے رابطہ کر لیتا ہے، آپ کا یہ دونوں تینوں چاروں مسائل جو حل ہوتے ہیں انشاءاللہ. بیٹا جی 19 تاریخ نو رات کے 12 بجے جی قتل ہویا جی. DSP صاحب نے جی اصا اتنے رابطہ کیتا ہے، انہوں نے ساری رپورٹ بڑے اچھے طریقے نال سنی ہے جی. وہ میری قرآن حدیث دی وجہ دے کے حوالہ تے میری جی حوصلہ افزائی کیتی ہے تے نہایت ہی اچھے طریقے نال تو آپ کا قتل ہے جڑا یہ ضرور ملے گا. جناب 19 تاریخ کا واقعہ، میں تھوڑی جی ریکویسٹ کرنا کہ مطلب ہے جی 12 دن ہو گئے نے، جلد تو جلد مجرم ہے جڑا یہ میرا مطلب ہے جی پیش کیتا جائے. ایک ڈرائیور ہے جی ساڈے پنڈ کا جی، وہی انہوں لے گیا جی، جہے گھروں فون کیتا جی وہی لے گیا جی. ذرا جلد میں جی مطلب گزارش کرنا انہوں جلد پیش کی. میں آپ کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں. آپ کے اس کیس کے سلسلے میں گاڑی کا معائنہ کرنے کے لیے میں خود DSP صاحب کے پاس میں آیا، گاڑی کا معائنہ کیا ہے. جو ڈرائیور سے ریلیٹڈ آپ کی تفتیش کا اینگل ہے وہ چل رہا ہے. آپ اس بارے میں اشورڈ رہے، ہمارے ضلع میں کوئی 12 کے قریب ایسے مرڈر تھے جن کا کوئی ٹریس نہیں تھا. الحمدللہ ابھی صرف 2 آخری مرڈر رہ گئے، جو کہ یہ ایک سچارے والا ہے اور دوسرا سکروڑ کوٹے والا. ٹھیک ہے، تو یہ انشور ہوگا انشاءاللہ. میری ٹاپ پرائرٹی ہے. میں کل بھی کوئی 2-3 گھنٹے یہاں پہ آ کے ظفرآباد میں بیٹھا رہا ہوں اور میرا مقصد صرف ایک ہی تھا، مکمل کرائم کو ڈسکس کیا ہے اور اس کے بارے میں احکامات دے دیے. انشاءاللہ یہ شبیر صاحب آپ ان کے والد صاحب کو بلا لیں میرے پاس اسی مہینے کی 5 تاریخ کو یا 6 تاریخ کو، جو بھی ہالیڈے نہیں ہے تو اس میں ہم آپ کو، میں اپنے دفتر بلا لوں گا، DSP صاحب بھی موجود ہوں گے اور ہم آپ کو اس کی گائے بگائے ہر ہفتے کال کر کے آپ کو اپڈیٹ بھی دیں گے. آپ کی جو یہ خدشات ہیں اور جس طرح آپ نے ذکر کیا ڈرائیور کا، انشاءاللہ ہم تفتیش کو میرٹ پہ اور ایز پر لا یکسو کریں گے اور انشاءاللہ آپ کی اطمینان پہ پورا ہوگا. بالکل انشاءاللہ. عورت وہ بیان واسطے کھڑی ہے کیونکہ ہر عورت نو اپنی ماں سمجھدا سی، ہر بزرگ نو اپنا والد سمجھدا سی، ہر بچے نال دا پیار سی. اور تسی خود چیک کر سکتے ہو کہ اے پوری عوام دے وچ سچالے دے لوگ آئے نے اور تسی ہاتھ کھڑا کر کے چیک کر سکتے ہو. اور 19 تاریخ دا واقعہ ہویا سر اور بڑی سانو ایک ہفتے دا ٹائم دیتا گیا سی. میں پہلے چاہوں گا کہ ابھی سارے جو لوگ موجود ہیں، آج جمعے کا مبارک دن ہے، سارے دعا کے مطابق بتائیں. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا. یا رب العالمین سارے ثواب کرتے ہیں، درجات میں بلند، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا اور ان کے لوائقین کو صبر جمیل عطا فرما. تو یا رب العالمین ہمیں جلد از جلد سرو کر کے ہم اس کے قاتل کو پکڑ کر تمام دنیا کے سامنے پیش کریں. یا رب العالمین ہماری مدد فرما. اس مبارک دن کے وسیلہ سے یا رب العالمین دعا کرتے ہیں، جمعہ المبارک کا مبارک گھڑیاں ہیں، دعا کرتے ہیں اس نفرت میں جنت الفردوس میں آنا. صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلم بن محمود نام ہے، ظفرآباد کا ہے. سر یہ آپ ریکویسٹ ہے، ظفرآباد میں جو پولیس کی نفری ہے وہ بہت کم ہے اور ظفرآباد کی آبادی تقریباً 65 سے 70 ہزار کے قریب ہو چکی ہے اور اتنے علاقے کو کنٹرول کرنا اس نفری کے بس کی بات نہیں ہے. پہلے تو سب سے ظفرآباد میں پولیس کی نفری کو بڑھایا جائے اور ظفرآباد کے مسائل کے حل کے لیے ایک صدر تھانہ بنایا جائے. اس سے بہت جلد مسائل حل ہوں گے. اور جب یہ سر آپ کسی اعلیٰ حکام میں DPO صاحب نے یا کسی وزیر اعلیٰ نے یا کسی بھی اعلیٰ حکام میں سے کسی نے بھی آنا ہوتا ہے ظفرآباد تو ناجائز تجاوزات کو گرا دیا جاتا ہے اور جب واپس جاتے ہیں تو پیسے جو کہ اسی طرح وہ ریڑیاں وغیرہ ناجائز تجاوزات اسی جگہ پر آ جاتی ہیں.
تو کیا یہ ایک دن کا عمل ہے جب آپ نے آنا ہو یا کسی اور نے تو یہ نجائز تداوت ہٹا دی جائیں؟ اور اس کے بعد جب یہ نجائز تداوت، اور ان لوگوں کو جرمانہ ہوتا ہے جو غریب ریڑھی دار ہیں، جو مین بڑے دکانوں والے ہیں، جو اپنی آشا کے نیچے اپنے لوگوں کو ریڑھیاں لگا کر ان سے کرایہ دیتے ہیں، ان کو نہیں پکڑا جاتا بلکہ جرمانہ صرف وہ ریڑھی والے کو کیا جاتا ہے۔ تو یا تو ان کے لیے پراپر کوئی جگہ مینشن کی جائے جہاں وہ ریڑھیاں لگا لیں، یا تو پھر وہ جو لگوا رہے ہیں ان کو جرمانہ کیا نہ کہ ان لوگوں کو جرمانہ کیجیے جو اپنے بچوں کے لیے روزی کما رہے ہیں۔ آج کل تو ویسے ہی کرونا ہے۔ اور آپ سے ایک اور ریکویسٹ ہے ظفروال کی عوام کے لیے، جب یہ اسکول کا آغاز ہو جائے تو برائے مہربانی اسکول ٹائم اور چھٹی ٹائم پٹرولنگ کے لیے پولیس کو بھیجا جائے تاکہ جو آبوش لڑکے ہیں ان کو بھی کنٹرول کیا جا سکے اور ظفروال میں امن کو برقرار رکھا جا سکے۔ اور یہ جو بڑے مسائل ہیں، یہ سٹھیالہ والا، دہلی سکروٹ والا اور لگوال والا، وہ آپ کے علم میں، وہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ تحصیل ظفروال کے پورے ضلع ناربال کی بہتری کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ویسے بھی جس کی وہ رائے ہے اس کا لازمی حکم ہے، یہ ضلع ناربال کی جتنی بھی پولیس ہے وہ آپ کے انڈر ہے، تو اگر یہ صحیح کام کر رہی ہے تو آپ سے یقیناً اس کا سوال نہیں ہوگا۔ اگر یہ غلط کام میں لوگوں کو اپریشیٹ کر رہی ہے، ان کا ساتھ دے رہی ہے، تو یقیناً قیامت والے دن بھی آپ کی پکڑ ہوگی۔ تو ویسے ظفروال میں تو بہت پرامن ہے، پرامن حالات ہیں، اور پولیس کی آپ کو پہلے بتا دیا جتنی نفری ہے اس کے مطابق بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ اور برائے مہربانی ظفروال میں سٹی تھانہ صدر بنایا جائے، ایک تو یہ ریکویسٹ ہے اہلیان ظفروال کی ریکویسٹ ہے، اور دوسرا پولیس کی نفری کو بڑھایا جائے۔ تو ظفروال کی پولیس نے ظفروال کے امن کے لیے بہت اچھا کام کیا ہے، اور ہم ظفروال میں پہلی مرتبہ یہ جو کھلی کچہری ہوئی، پہلے تو جتنی بھی کچہری ہیں پولیس والی وہ بند کچہری ہوئی ہیں، کھلی نہیں ہوئی۔ میں ساری پولیس اور خصوصاً آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ کھلی کچہری کا آغاز آپ نے کر دیا اور آئندہ بھی ہوتی رہے، اور اس پر عمل درآمد بھی کیا جائے۔ بہت شکریہ۔ آپ نے جی فرمایا کہ جو تجاوزات کا عمل ہے، یہ میں ایس ایچ او اور ڈی ایس پی صاحب کو بتا چکا ہوں کہ یہ اگلے 7 دن لگاتار یہاں پہ چلتا رہے گا، لیکن غریبوں کو ہم تنگ نہیں کریں گے۔ جن لوگوں نے اپنی دکانیں 12-12 20-20 فٹ آگے کی ہوئی ہیں ان کو تنگ کیا جائے گا۔ اور جس طرح آپ نے فرمایا جی 1 دن کی کارروائی ہوتی ہے اور وہ پھر چلے جاتے ہیں، یہ 7 دن لگاتار میں نے بتا دی ہے، اور 7 دن لگاتار میں 2-3 دن چھوڑ کر دوبارہ آؤں گا، جو ٹارگٹ بتا کے چلے جائیں گے۔ آج میں جا کر ڈی سی صاحب کے آفس سے بھی جو ہے ان رائٹنگ آرڈر نکال دوں گا۔ جو میونسپل کمیٹی ہے اور جو ٹی ایم اے ہے، یہ ان کا فرض ہے کہ ان تمام تجاوزات کو یہ 2-3 دن کے اندر یہ ختم کریں، اور پولیس کو میں حکم دیتا ہوں کہ تمام کے تمام جب تک تجاوزات کے آپریشن ہوتے ہیں اس میں ان کو مکمل اسسٹ کیا جائے۔ لیکن یہ ڈی ایس پی صاحب کا پوائنٹ تھا کہ ان کو آپ 2 دن کا ٹائم دیں یا 24 گھنٹے کا ٹائم دیں، اور اس ٹائم میں جو ہے اس کے بعد پھر ٹی ایم اے یا میونسپل کمیٹی جو ہے وہ اس کو مارکنگ کر دے گی۔ مارکنگ کے بعد ان کا کام ہے کہ پولیس اسسٹنس لے کر اس اپنے آپریشن کو، جن کا کام ہے، پولیس کا کام بیسیکلی تجاوزات نہیں ہے، بیسیکلی کام ہے میونسپل کمیٹی کا، اے سی صاحب کا یا ٹی ایم اے کا، تو وہ انشاءاللہ ہم ان کو پورا اسسٹ کریں گے اور اس مسئلے کو حل کریں گے۔ جیسے آپ نے فرمایا صدر تھانے کا ہم انشاءاللہ کیس بنائیں گے، اور 2 یا 3 مختلف تھانوں میں جو ہے وہ اس کو تقسیم کیا جائے گا ظفروال کو، اور اس کا کیس انشاءاللہ اگلے 2 دن یا 3 دن کے اندر ہم فارورڈ کر دیں گے۔ تھرڈ آپ نے بتایا جی نفری آپ کو پتہ ہے کہ ضلع کی نفری انتہائی کم ہے، اور یہ جتنے مشران یہاں پہ کھڑے ہیں اس بات سے بخوبی آگاہ ہے، ہمارے ضلع کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہی نفری ہے، اور یہاں کی آبادی جس تھانے کی، جس ضلع کی آبادی 17 سے 20 لاکھ نفر پہ مشتمل ہو، ادھر کم از کم جو ہے وہ نفری 3 سے 4 ہزار نفری جو ہے ہونی چاہیے تاکہ اس علاقے کے کرائم کو کنٹرول کر سکے۔ یہ آپ کی بات سچ ہے کہ یہاں پہ آبادی کی تناسب کے لحاظ سے 17 سے 20 لاکھ آبادی ہے، اور وہ 17 لاکھ آبادی کے اوپر صرف جو ہے وہ 600-700 لوگ ہیں۔ اگر آپ وہ 300-400 لوگ شامل کر لیں جو مختلف عدالتوں کی سیکیورٹی گارڈ آئے ہیں، گاردات کے علاوہ یا سیکیورٹی ڈیوٹیز پہ لگے ہوئے ہیں، گاردات کو یا دائیں بائیں،
تو وہ لوگ اگر شامل اب نہیں کرتے تو یہ 500-600 لوگ ہیں جو بیسکلی کھانے کی ڈیوٹی کر رہے ہیں. تو آپ کی بات سچ ہے کہ جس طرح کی آبادی ہے ہماری 17 سے 20 لاکھ کے قریب, اس کے اوپر کم از کم 4000 نفری یہاں پہ اپروو ہونے چاہیے. ہم اس کا انشاءاللہ کیس بنائیں گے اور روانہ کریں گے. آپ نے چوتھا پوائنٹ بڑا اچھا یہ بتایا. میں ابھی شکرگڑھ کی کھلی کچہری کر کے آ رہا ہوں, وہاں پہ بھی یہی پوائنٹ تھا کہ اسکول ٹائم کے اوپر پولیس یا رائڈرز یا پیٹرولنگ ہونی چاہیے. وہ لڑکیوں کو تنگ کرنے کے لیے اوباش لڑکے موبائل جو رائڈرز ہوتے ہیں یا اس کے اوپر موٹر سائیکلوں کے اوپر باہر نکلتے ہیں. انشاءاللہ یہ میں نے ایس ایچ او صاحب کو حکم دے دی ہے. ایس ایچ او صاحب اپنے پاس نوٹ کر لیں. ایسے تمام ٹائم میں جو یہ اوباش لڑکے ہیں ٹوٹل کریک ڈاؤن کریں اور ان کے خلاف FIRs دیں, اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ لوگ اس کے اوپر بہترین طریقے سے عمل کر رہے ہیں. میں یہ مائی بتائیں, مائی صاحب آپ آئیں. یہ جو دونوں مرڈر ہوئے ہیں اس کے بارے میں تفتیش میں کافی پیش رفت موجود ہے. ہم کیونکہ میڈیا کے سامنے یا عوام کے سامنے یہ کھلی کچہری میں کرائم ڈسکس نہیں ہوتا. کھلی کچہری میں جرائم کے بارے میں یہ آگاہی ہوتی ہے کہ کس کس جگہ پہ پاکٹ ہے, پولیس کو پتہ ہی کوئی نہیں اس بارے میں. آپ ادھر بھی جاؤ جی, ادھر بھی جاؤ جی, ادھر بھی جاؤ, یہاں پہ جی جوا ہو رہا ہے پولیس کو پتہ نہیں ہے. جب جوے میں کچھ نہیں ہوتا تو آپس میں لوگ ہرٹ کے کیس کرتے ہیں یا مرڈر ہو جاتا ہے. تو آپ اس بارے میں بالکل اطمینان رکھیں. ماشاءاللہ آپ پہلے ہی DSP صاحب کی تعریف کر رہے ہیں اور پولیس کی تعریف کر رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ تفتیش کے اندر ایسے مراحل ہوتے ہیں کہ جس کے اندر اگر ہم سیکریسی نہیں رکھتے تو ملزمان اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. تو آپ اطمینان رکھیں. انشاءاللہ یہ میں آج کھلی کچہری صرف ان کے لیے آیا ہوں. بہت شکریہ ورنہ جمعے کے دن اور نیو ایئر کے پہلے دن کوئی بندہ کھلی کچہری نہیں لگاتا ہو. سر یہ آپ قطع کلامی ہوتی ہے, ہم جانتے ہیں کہ آپ اور DSP صاحب بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. تو سر یہی تو ہم لوگوں کو بھی آپ سے امید ہے کہ سر اس دفعہ ہمیں مایوس نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. سر آپ نے باتیں کی تھی, بہت مزہ آیا تھا, اور ہم آپ کی اس پولیس کی جو ہے اس کو سمجھنے کی کارکردگی بہت اچھی ہو جائے گی. اس سے پہلے بھی آپ کی پولیس اچھا کام کر رہی ہے. ظفروال میں جو کل تجاوزات کے حوالے سے معاملہ ہوا ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا تھوڑا سی. اس میں یہ ہے کہ سر بہت سارے لوگ غریب ہیں, معاشی جو نامسائد حالات ہیں, مہنگائی کا دور ہے, اور ہمارے بہت سارے ریڑھی بان جو ہیں کم از کم 500 سے 700-800 کے قریب لوگ ہیں ڈسٹرب ہوئے ہیں. ان میں بہت سارے لوگ یہاں موجود ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ اس عمل کو جو ہے نا SHO صاحب, CO صاحب, لوکل لوگوں کے سپورٹ کیا جائے تاکہ ہم ان کو بتا دیں گے کہ یہاں تک جو ہے نا یہ لوگ اپنی روزی روٹی کما سکیں. یہ بہت غریب لوگ ہیں. یہاں پہ روز آج ان کی دکانیں بند ہیں اور ان کے گھر جو ہے پتہ نہیں چولہا جلنا بھی ہے کہ نہیں جلنا, کیونکہ ہم لوکل لوگ ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کیا پرابلم ہے, کہ اس چیز کو کیا پرابلم ہو سکتی ہے, کون کتنے پانی میں ہے, کتنے اس کی انکم ہے, کتنی یہ انکم ہے کہ نہیں ہے, کم ہے یا زیادہ ہے. اس میں ذرا مہربانی فرمائی جائے کہ TMA کا کام ہے, CO صاحب ہیں یہاں پہ, چیف آفیسر صاحب ہیں, SHO فاض صاحب ہیں, اور الحمدللہ فاض صاحب اچھا کام کر رہے ہیں اور دوبارہ یہ یہاں تعینات ہوئے ہیں. ہمیں امید ہے کہ اور مزید اچھا کام کریں گے. اس کے علاوہ جو صورتحال ہے یہ کرائم کے حوالے سے ہے. کرائم تو ہوتا ہے, اس کو منیمائز کیا جا سکتا ہے, آپ کی کوششوں سے منیمائز ہو سکتا ہے, پبلک کی کوششوں سے منیمائز ہو سکتا ہے, آپ کے ساتھ تعاون کے ساتھ. لیکن یہ ہوتا رہتا ہے, اس کو منیمائز کیا جا سکتا ہے, روکا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ معاشرے کا حصہ ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم آپ سے یہی چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا یہ جو انکروچمنٹ کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کا نقصان ہوا ہے. ایک ہمارے دوست ہیں, ان کا شیشہ بالکل کریک ہو گیا, بڑا 2.5 انچ کا شیشہ جو ہے دکان. جی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی کا ٹائم ہے. جی سر, یہ SHO صاحب اور DSP صاحب متعلقہ CMO کے ساتھ بیٹھے, متعلقہ جو تاجر دن کے ساتھ بیٹھے اور یہ رضا کرانہ طور پہ اپنا کام کر دیں گے اور غریب کا چولہا بند نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, آرڈر کلیئر ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بہترین جی آپ کا کام کر دی ہے. دوسرا جو ہے جو آپ نے فرمایا کہ جرائم کے لحاظ سے انشاءاللہ نئی گاڑیاں آ رہی ہیں اور رائڈرز بھی جو ہے ہم انکریز کر دیں گے. لیکن جس طرح پہلے ایک بھائی نے فرمایا کہ یہاں پہ نفری جب پورے ضلع کی 500-600 ہے جو کام کرنے والی ہے, تو جب تک وہ بڑھتی نہیں ہے تو تب تک جو ہے یہ مسائل رہیں گے. لیکن پولیس اچھا کام کر رہی ہے, مل رہی ہے. یہ بات سن کے جو ہے اچھا محسوس ہوا. لیکن ہم اپنی ایفرٹ مزید بڑھائیں گے اور ان چیزوں کو مزید بہتری کے ساتھ کرنے کی جو ہے وہ کاوش کریں گے.
یہ ابھی میرے پاس یہ 273/20 ہے، ایسا چلے سر اس میں ایسا جو سب 365B کا کیس ہے، 365B کے کیس میں جو ہے وہ انشور کریں کہ اس میں ریکوری ہو. یہ کیا معاملہ ہے ہمارا سلی کا؟ آپ کونسل نہیں آ رہے تو روئے نا، کام کرتے ہیں. مجرم جڑے نے میرے سامنے دھمکیاں مارنیاں لا رہے ہیں. ہاں جی میرے بچے مارنی. ایسا تو صاحب سامنے آئے رات 12 بجے تک تمام مجرم گرفتار کریں اور مجھے اس میں کاروائی کر کے جو ہے وہ رات 12 بجے سے پہلے وردی تب تک اتارنی نہیں ہے، سارے مجرم گرفتار کرو. ریڈو صاحب پیچھے ہو یار کر کے آ جاؤ. اگر آپ لوگ اپنی سیٹی بیٹھ جائیں گے کرسیوں پہ تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ تمام لوگوں کو فائدہ ہے اس میں. جناب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، لیکن وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو نیک کام کرتے ہیں. حضور جو میرا میٹر ہے لیٹسٹ تھانے سے ہے، 5/5/2020 آج سے کوئی 8 سال 9 ماہ پہلے SHO لیسر آسان اللہ عرف ٹیپو نے میرے خاندان کے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا 5/5/20 کو ہی، اور اس نے 5/5/20 کو گرفتاری نہیں ڈالی، اس نے 10-15 دن بعد گرفتاری ڈالی، اور جو گرفتاری ڈلوائی گئی وہ بھی پیسے دے کر ڈلوائی گئی. اس میں میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن معاف نہ کرے اگر میں جھوٹ بولوں، میرے خاندان کو معاف نہ کرے اگر میں جھوٹ بولوں. اس میں میرا جو میرا بیٹا نا اس میں بے گناہ، اس کا نام ثاقب ہے. باقی لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، کیونکہ صادق ہوں میں اپنے قول میں، ہے خدا گواہ، بولتا ہوں سچ، جھوٹ کی مجھے عادت نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اس نے یہ کام کیا، اچھا ثاقب موقع پر موجود نہ تھا، اس کو گناہ گار ٹھہرایا. اس نے پوچھا SHO صاحب خدا سے ڈرو، اللہ کو جان دینی ہے، آپ نے یہ کیا کیا؟ میں بے گناہ، دوسرے آدمی اگر گناہ گار ہیں 5 سال تو ہمیں کوئی بات نہیں. اس نے کہا میں نے تھانے میں جو لگا ہوں آپ سے پہلے کی بات ہے سر، میں مفت نہیں آیا، پیسے دے کر آیا ہوں آپ کو گناہ گار کرنے. اور آپ کا کراس ورشن مقدمہ جو 5 ماہ بعد درج ہوا تھا، اس کو خارج کرنے کے لیے مخالف پارٹی نے مجھے 3 لاکھ روپیہ دیا. اتنا برملا اس نے کہا. تو سر میری عرض یہ ہے کہ یہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے. میں نے 4 پوائنٹ لکھ دیے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ فیئر انویسٹیگیشن میرا حق ہے. اگر کسی آدمی کے خلاف میں نے درخواست دی ہے کہ وہ میرے اچھی تفتیش نہیں کرتا تو پھر انویسٹیگیشن جو تبدیل کی جائے. 10/9/20 کو اپلیکیشن دی، لیکن میری اپلیکیشن پر تفتیش تبدیل نہیں ہوئی. جی نہیں ایسا تو تبدیل نہیں کیا. جو میٹر میں نے لکھے نا جو پوائنٹ، ان کی انکوائری فرمائی جائے اور جو بھی کاروائی کی جائے، اور جو فیئر انویسٹیگیشن یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا، انویسٹیگیشن تو تبدیل کر سکتے ہیں نا، یہ تو کر دو نا. آپ کے پاس درخواست بھی دی ہوئی ہے آپ نے. ہو سکتا ہے پہلے بورڈ میں فوٹو ہوگی، آپ کی تفتیش چینج کر دیتے ہیں، تفتیش تبدیل کر دو. تھینک یو جناب. بورڈ ہوا سر جی نہیں بورڈ ہوا، تفتیش کی درخواست پڑی ہے. تھینک یو سر، مجھے یہی امید. میں نے اس کے اوپر فار فیکچوئل رپورٹ یہ DSP ظفر آباد کو نوٹ کرا دی ہے، ٹھیک ہے.
آپ صرف DSP ظفروال کو جو ہے وہ ملاقات کر لیں گے. سر SHO صاحب نے بیانیہ لکھی لکھایا جانا سر آگے جو چیزیں سامان کھا لے گا وہ کہنا میں کھا لینا. ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ان کا بھجوایا ہم نے معاملہ کے بعد ایک دوسرے بندے کی جگہ کے اوپر یہ ہو گیا سر. وہ اس کی دونوں جو ہیں وہ اپیلیں اس کی مسترد ہوئی سپریم کورٹ سے بھی یا سیشن سے بھی. اب وہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. اب یہ تیسرے بندے کا ہے کہ جگہ اس کے پاس ہے. اب وہ نشاندہی کے بغیر وہ ممکن نہیں ہے. ان کی اقتصادی کارروائی بھی کی تھی. یہ روز جاتا ہے اس کے کچھ کوڑا پھینکتا ہے جگہ پہ وہ آتا ہے روز. ان کا مسئلہ یہی ہے. اب ان کو اسی طرح کو رکھا ہے کہ نشاندہی کے بغیر کمیشن کی رپورٹ لکھی ہے ان کو بلوانے DSP صاحب پاس اور آن میرٹ پہ ہے. پنڈ ہے رنگڑا پنڈ ہے. اس میں ٹھیکیدار میں تسلیم ہے. میری بھن 12-13 سال کا مار لوا کے باہر کرتا ہے. پھر 6 مہینے بعد پھر ساڈے کو رہتی ہے. پھر 6 مہینے بعد 16 سال ہوئی ہے. پھر جناب بھیج دینا انہوں. پھر 16 سال پھر بھیج دینا. پھر مار کٹ دینا. 5-6 بچے نے 6 بچیاں بچیاں نے 6 بچیاں نے صرف وہ دل دیا بھی گل ہوں کہ بچہ نہیں کوئی ہے. اس بچے کا ہے کہ کسی انسان کا قصور نہیں ہے. جی بچی کا قصور دینا جناب ٹھیکیدار وسیم محمد کا نام ہے. والد کا نام ٹھیکیدار محمد مجید. اور اس کو اٹھاؤ اور ایس پر لا کاروائی کرو. ٹھیک ہے پنڈ رنگڑا نورپور رنگڑا اسرار نورپور رنگڑا اسرار رنگڑے رانا شاہ بھی بیٹھ سکتا ہے سر. ان کا سر رانا شاہ بھی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائک پر نہیں کھانا کوئی بات نہیں. مجھے آواز آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر یہ میرے چاچو ہیں محمد اسلم والمنشی کا گاؤں دیپو کے ہے. اور 9/11/2020 کو ان کی 3 بھینسیں ڈیرے سے چوری ہو گئی تھی اور اس کو منجی کے ساتھ وہ چارپائی کے ساتھ باندھ کے چلے گئے تھے. تو صبح میں نے 15 پہ کال کی اور پولیس پہنچی اور ہم نے اپلیکیشن دی باقاعدہ. اور SHO صاحب نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی کہ ہم وہ ملزمان گرفتار کر لیں گے. تو کل ہی ہمیں کال کی تھی SHO صاحب نے کہ آپ کے ملزمان ہم نے گرفتار کر لیے ہیں تاکہ آگے مقدمہ درج کیا جائے. SHO صاحب اور ان کی پوری ٹیم مبارکباد کیا کر رہا ہے. جی السلام علیکم سر. سر فرحان اعجاز ظفروال سے 24 نیوز کا رپورٹر ہوں. ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ جو میڈیا ہوتا ہے وہ جو پولیس ہے اس کی آنکھ اور کان کا جو ہے نا وہ کام کرتا ہے. تو اس حوالے سے تھوڑی سی گزارشات تھیں اگر آپ اس کا مائنڈ نہ کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ظفروال میں 2-3 مہینے میں ریپڈلی جو ہے نا SHOs کو جو ہے نا وہ ٹک کے کام کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا. ایک SHO آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے. کائنڈلی ایک تو SHO کو پرماننٹ کیا جائے. یہاں پہ کچھ عرصہ دیکھا میں آپ کی بات میں بیچ میں روکتے ہوئے میں عرض کر دوں کہ یہ صبح کے ٹائم میں مجھ سے سوال کیا گیا تھا. جب نیا مجھے آئے ہوئے 1 ماہ پلس کچھ دن ہوئے ہیں. ایک بات یاد رکھیں کہ پولیس کے نظام میں جب بھی نیا افسر آئے گا وہ اپنے مطابق اپنی ٹیم بناتا ہے اور ٹیم بنا کر اکارڈنگلی جو ہے وہ SHOs کو ٹاسک کی جاتا ہے. ٹھیک ہے یہ سروس میٹرز ہیں. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ کی یہ بات ٹھیک ہے. SHO لگ گئی یہ پورا سال رہے گا انشاءاللہ. ٹینیور انشاءاللہ سکیور ہوگا آپ دیکھیں جاتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں پہ بھی کوئی SHO کام نہیں کرے گا اس کو تبدیل کرنا DPO کا فرض ہے اور اس کا کام ہے. آپ چیک پوائنٹ جو ہے نا ان کو مینٹین رکھیں. اگر آپ پن پوائنٹ بات کر دیں گے جمعے کا ٹائم ہو گیا ہے. سر میں ختم کرنے لگا ہوں. دوسرا سر یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ کا کپتان جو ہے نا اگر وہ طاقتور ہے نا اس کا SHO اس کا DSP اور اس کے ملازم جتنے بھی ہیں نا وہ سارے اسٹرانگ ہوتے ہیں. کائنڈلی اپنے چیک پوائنٹ جو ہے نا ان کو مینٹین کرتے ہوئے SHO کو اور DSP کو اتنا طاقتور کر دیں تھوڑا سا کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ اگر ایک بندہ چائے کے کپ پینے سے وجہ سے ناراض ہو کے باہر جا رہا ہے اور کمپلینٹ کر رہا ہے وہ اس کو مینٹین کرے کہ چائے والے کپ والے بندے کو چائے بھی پلا دے لیکن کم از کم سفارش اور جو پیچھے چھپے ہوئے ہیں مختلف تنظیموں کے وہ آ کے اس کو بلیک میلنگ کرتا ہے تو اس بندے کو جو ہے نا وہ باہر نکالنے کا بھی حق رکھ سکے. تو کائنڈلی تھوڑا سا ان کو مجبور بھی کریں. اس بات کو سن لیں کہ یہ تمام کے تمام جہاں پہ جو ہے وہ جس کو عزت دینی ہے اس کو عزت دیں اور کبھی بھی کسی ٹاؤٹ کو کسی گندگیر کو گندے انسان کو عزت مت دیں. سب تو پہلے سر
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੰਦ ਕਚਹਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰ ਸਕੂਨ ਆ ਕਿ ਜ਼ਫਰਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦਫਾ ਵੀ ਗਏ ਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। SHO ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਫਰਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ 2-4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 1 ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਰਾ सियासी बेइज्जती है मेरे ख्याल से आगे पीछे इन्होंने किया जाता है। तो SHO का जो टेन्योर है ना वो सिक्योर्ड होगा। मैं जिस टीम को एक नया DPO टीम का हिस्सा बना लेता है उसकी गलतियां कोताहियां देखते हुए उसको एक सिक्योर्ड पीरियड देता है, लेकिन साथ ही साथ जो है जो SHO परफॉर्म कर रहा होता है उसको कोई तब्दील नहीं करता। और इंशाल्लाह ये दोनों SHO हमारे जो SHO लेसर है और SHO फहद है, ये अपने टारगेट ओरिएंटेड पुलिसिंग के मुताबिक जब आवाम के मसाइल हल करते रहेंगे, जराइम को डिटेक्ट करते रहेंगे तो कोई मजायका नहीं है, इनकी प्रिवेंशन भी अच्छी होगी और इंशाल्लाह इनका जो टाइम है वो सर मैं दुआ करांगा अल्लाह मेरी जिंदगी भी तुहानू ला दे। मैनू 12 साल हो गए तुहाडे कानून अगे घिर घिरा दिया। छोटे छोटे मेरे मासूम बच्चे ने 2 ते मेरे भैन भरावां दियां मेरियां मजबूरियां भी इस किस्म दियां ने कि मैं जी मोहम्मद सईद वालदैन मेरे फोत हो गए ने। मेरियां मजबूरियां मेरे हालात कुछ इस किस्म दे ने कि मैं नहीं अवाम दे विच नहीं दस सकदा। मेरी 4 साल की मासूम बच्ची अगे मेरा एडा वड्डा भरा कपड़े उतार के कहंदा तैनूं गलत काम करन दी इजाजत सिखावां। मैनू DPO साहब ने कहा पुत्र तू अदालत केस कर। 4 साल होए मैनू अदालत केस कीते दियां। एक दिन मैं जज साहब के घर चला गया, हथ जोड़े ने जाके ऐसा टेक के सरकार मेरे छोटे छोटे बच्चे ने मैं गलत कदम नहीं उठा सकता, मेरा फैसला कर दो। 4 साल तो बाद जज साहब ने की किया, कोई फाइल खोल के भी नहीं वेखी, अगे केस पे किसी और जज को। वकील है मेरा साथी एडा घटिया ते एडा बगैर वकील जिन्हें 3 साल दे विच एक बहस तक नहीं की जज साहब ने जाके। तो सर मैं कोई गलत कदम चुक लिया तो जिम्मेदार तुसी होगे, क्योंकि मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे जलील होने के 4 साल। इनको लेके ना DSP सब दफ्तर में लाए, इनके सारे भाइयों को मेरे घर की लोकेशन में को जाके तुसी कन्ना नु हाथ लाओगे। इनका मसला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल के लिए इलाके में और जिस दर्द से ये बंदा बोल रहा है, जिस तकलीफ से बोल रहा है उस लिहाज से प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये बंदा 4 साल है मेरा पानी बंद कीते देखो प्लस्तर दे विच जा के कपड़े धोने आ पानी में तो खुलवाओ सर। इनके भाइयों को तरीके के साथ कानून का डंडा दिखाएं और इनकी दादरसी करें, अदालतों में मत छोड़ो। हो गया सर टाइम बहुत शॉर्ट है। सईद अफसर जवाद मेरा नाम है, ब्यूरो चीफ मीडिया एक्सप्रेस की डिस्ट्रिक्ट नारगौल से बिलोंग करता हूँ। सिटी मेरा जफरवाल है। सर जनरल से कंप्लेन है कि जो आपके ट्रैफिक पुलिस वाले हैं माशाल्लाह कल आप आए तो माशाल्लाह वो रात 9 बजे तक बड़ी ड्यूटी के ट्रायल जो है वो बड़े बखूबी सर अंजाम दे रहे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ा प्राउड फील किया मैंने कि चले आप आए हैं तो इनको फील हुआ कि वर्क करना चाहिए। अच्छा मेरी जो कंप्लेन है वो ये है कि क्या ट्रैफिक पुलिस वालों की ड्यूटी का कोई टाइम मेंशन नहीं है और इनके जो SOPs हैं ड्यूटी के क्या वो इनको नहीं दिए जाते कि आपने फलां टाइम पे फलां जगह पे जॉब करनी है सारा दिन। जैसे ही कोई गाड़ी इनके पास से गुजर जाती है, एक ASI है, एक 1 स्टार वाला आई थिंक सो कि आपके पास वो ASI है वो और उनका एक सिपाही जनाब वाला, अगर कोई गाड़ी वहां से गुजर गई है तो वो उसके पीछे ऐसे भागते हुए उसके आगे जाके बाइक खड़ी करके उसको ऐसे रोकते हैं कि जैसे इस बंदे ने या तो इनकी कमेटी के पैसे शॉर्ट किए वो देने हैं या इस बंदे ने इसका कर्ज देना है कि बराए मेहरबानी रुको भाई इधर आओ चलान करवाओ या मुझे पैसे दो और मेरी जान छोड़ो। इसकी जो फॉलो अप है मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। चलान बंद कर देंगे, इधर जफरवाल को बताएं इनकी चलान बुकें क्लोज कर दें, पूरे का पूरा अमला चेंज कर दें, पूरे का पूरा अमला और इन तमाम को शुगर इसके जाने के बाद तो जो है ये रात 9 बजे ड्यूटी कर सकते हैं और जिस अवाम के लिए जिस अवाम के टैक्स के पैसों से जो तनख्वाह मिल रही है वो उनकी खातिर ड्यूटी करने से कासर है। चलान इधर बंद और चलान बुके क्लोज, ये सारा अमला चेंज टू नारोवाल।
اور ان سب کو سر کل بہت پیارا لگا کہ ماشاءاللہ یہ جو یونیفارم پہن کے پھرتے تھے مجھے تو کل ایسے لگ رہا تھا کہ میں شاید لبرٹی لاہور میں یا سیالکوٹ میں یا ڈسٹرکٹ ناروول میں کھڑا ہوں اس وقت. مجھے بڑا پراؤڈ فیل ہوا کل. اور جیسے ماشاءاللہ یہاں کے روڈ کے حالات ہیں مجھے یہ بتائیں بڑی آپ نے جو کام کیا ہے میں اس کے اوپر آپ کو بھی اپریشیشن پیش کرتا ہوں کہ جب یہ کام کرنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت یہاں پر کوئی نہیں ہوتا. یہاں پر لاسٹ جو سپٹمبر میں لاسٹ ایئر جو ہمارے ساتھ ثانیہ پیش آئے 8 بچے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے صرف ایک رانگ یو ٹرن کی وجہ سے اس بندے کی وجہ سے 8 جو ہے نا جانے جو اس ثانیہ میں جو ہے نا وہ ضائع ہوئی تھی. تو اس حوالے سے برائے مہربانی ان کو پلیز جو ہے یہ جو اے ایس آئی صاحب اور اپنا جو ایک پیئر بنا ہوتا ہے ان کا یہ جو جگہ جگہ ناچل جاتا ہے تمام کو پورا ضرور اس کے اوپر نوٹس کر دیے تمام نفر چینج کر دیے اور تمام کی چلان بک کلوز کر دیجیے. تھینک یو ویری مچ سر شکریہ. میں یہ چاہوں گا جو لوگ موجود ہیں دعا کر بیٹھ جائیں دعا کر لو بیٹھ جاؤ دعا کر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.